بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، قلوب و اذہان کو منور کریں۔ الحمدللہ کل تک ترمذی شریف کی 881 احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ آج حدیث نمبر 882، 883، 884، 885، 886 اور 887 یہ احادیث اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، دعاؤں کی ضرورت ہے، التجا ہے۔ آئیے حدیث نمبر 882 سماعت فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، وہ 2 ارکان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، آپ ان 2 ارکان کے پاس ہجوم ہونے کے باوجود ٹھہرتے ہیں؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک کو بھی اہتمام کے ساتھ یہاں ٹھہرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان دونوں کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کرے اور اس کی گنتی کرے، یعنی مکمل 7 مرتبہ کرے، تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ایسا شخص جو بھی قدم رکھتا ہے اور جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ تو حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کی یہ فضیلت ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، بہت سارے روایات میں موجود ہے کہ جس وقت حجر اسود کو جنت سے لایا گیا تھا، پیچھے بھی موجود ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور لوگوں کے گناہ چوس چوس کر یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئے تو یوں مخاطب ہوئے، اے حجر اسود میرے نزدیک تو عام پتھروں جیسا ہے، لیکن آج میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ حدیث نمبر 883 طواف کے دوران کلام کرنا۔ آج کل تو ظاہر ہے سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، طواف کے دوران کلام کرنا کیسا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ادا کرنے کی مانند ہے، البتہ طواف کے دوران تم بات چیت کر سکتے ہو، جس نے طواف کے دوران بات چیت کرنی ہو وہ بھلائی کی بات کرے، یعنی کوئی نیکی کی بات کرے یا کوئی دین کی بات کرے، فضولیات اور بلا وجہ کی کہے لگانا اور مذاق، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 884 حجر اسود کا ذکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن کے ذریعے یہ دیکھے گا، یعنی حجر اسود کے بارے میں حضور نے قسم اٹھا کر، قسم کھا کر یہ بات کی، فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا، اللہ اکبر،
اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن کے ذریعے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے وہ بات کرے گا، اور وہ ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ حدیث نمبر 885۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے جس میں خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث غریب ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، تو ضعیف حدیث کے زمر میں آتی ہے۔ حدیث نمبر 886۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ آب زمزم ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور یہ بات بیان کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 887۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں، میں نے انس بن مالک سے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا یاد ہے؟ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 8ویں ذی الحجہ کے دن ظہر کی نماز کہاں ادا کی؟ انہوں نے جواب دیا، منا میں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے دن عصر کی نماز ادا کہاں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، وادی ابطحہ میں۔ پھر حضرت انس نے فرمایا، تم وہی کرو جیسے تمہارے امراء کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس میں حجر اسود کو امتیازی حیثیت سے نوازا گیا حدیث میں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اسے 2 آنکھیں دی جائیں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان عطا کی جائے گی جس سے وہ تا قیامت بوسہ دینے والے اور استلام کرنے والوں کے ایمان، حج اور عمرہ اور طواف کی وہ گواہی دے گا۔ گویا جنتی پتھر جنتی گواہی پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حالت احرام میں جسم یا سر میں کسی قسم کا تیل استعمال کرنا منع ہے، خواہ خوشبودار ہو یا خوشبو کے بغیر، اس لیے کہ تیل زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور حالت احرام میں زینت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آب زمزم شریف کا اپنے وطن لانے کا مسئلہ۔ عصر اعظم بلکہ ہر دور میں حجاج کرام اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے لوگ آب زمزم بطور تبرک اپنے ساتھ اپنے وطن لاتے رہے ہیں اور لا رہے ہیں۔ یہ پانی مبارک ہونے کے علاوہ غذائیت کا بھی حامل ہوتا ہے، اور اس کے استعمال سے بے شمار مرضوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آب زمزم مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ لایا کرتے تھے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معمولات میں بھی یہ شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔